ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے، تو ان کے خطاب کو روکتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ عمر رکیے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ ہمیں مال غنیمت سے ایک ایک چادر ملی ہے، ہمارے قد درمیانے ہیں اور اس چادر سے ہمارا کرتا نہیں بن پایا۔ آپ کا قد بھی دراز ہے لیکن آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے 2 چادریں مال غنیمت سے لی ہیں۔ تو آپ نے اس سوال کا غصہ نہیں کیا، آپ اس سوال سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے بابا جان کو دے دی، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ دوستو، یہ ہے وہ اصل بنیاد ہماری، جس بنیاد کے اوپر چل کر ہم اس ملک کے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ اصل بنیاد ہے جس کا ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر کے یہ وطن حاصل کیا تھا کہ اے اللہ، آپ ہمیں یہ ملک دے دو، اس ملک میں ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے نظام کو نافذ کریں گے، اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس چیز سے کوسوں دور ہے، نہ تو کسی عام آدمی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سوال کر سکے، نہ اس کے پاس یہ شعور ہے، اور اگر کہیں پر کچھ حد تک کچھ لوگ موجود ہیں کہ وہ سوال کرنا جانتے ہیں، وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں، ان کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں۔ بلکہ جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کو جواب دے کر ختم کرنے کی بجائے سوال کرنے والے کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی ہماری تباہی اور ہماری بربادی کی اصل وجہ ہے۔ آئیے اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، ہم اپنے ذمہ داروں سے سوال بھی پوچھیں گے، اہل اقتدار لوگوں کو جواب دینا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ ملک اس طرف جائے گا جس کا وعدہ ہم نے اپنے رب سے کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔